سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے کریم آقا نے فرمایا جنتی عورتوں میں سے افضل ترین عورت خدیجہ، اور دوسرے نمبر پہ جنتی عورتوں میں سے افضل ترین عورت جناب فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب حضرت امام حسن و حسین کی ماما، امام حسن و حسین کی ماں، جناب حضرت پاک علی کی بیوی۔ میرے کریم آقا نے فرمایا پہلے نمبر پہ حسن و حسین کی نانی جنتی عورتوں میں سے افضل ترین عورت، اور دوسرے نمبر پہ میرے کریم آقا نے فرمایا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جنتی عورتوں میں سے اعلیٰ ترین عورت ہے۔ تیسرے نمبر پہ میرے کریم آقا نے فرمایا مریم بنت عمران، جو جناب حضرت عیسیٰ روح اللہ کی والدہ ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ کی والدہ تیسرے نمبر پہ جنتی عورتوں میں سے افضل ترین عورت ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ میرے کریم آقا نے فرمایا جناب آسیہ بنت مزاحم، جو فرعون کی بیوی تھی لیکن تھی مسلمان، جناب موسیٰ کا کلمہ پڑھنے والی تھی۔ میرے کریم آقا نے فرمایا میرے غلاموں، جنتی عورتوں میں سے یہ چار عورتیں زیادہ فضیلت والی، ان چار عورتوں میں سے پہلا نمبر مومنوں کی ماں، میری اور تمہاری ماں، جناب سیدنا حسن و حسین کی نانی جان، میرے کریم آقا کی پہلی زوجہ محترمہ جناب سیدہ طاہرہ زاہدہ عابدہ فاطمہ، جناب سیدہ فاطمہ خاتون جنت کی والدہ محترمہ اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا لوگوں، خدیجہ جنتی عورتوں میں سے سب سے افضل ترین عورت ہے۔ یہ شان ملی ہے میری اور تمہاری ماں جناب سیدہ خدیجہ کو۔ سامعین محترم، حضرت خدیجہ بڑی دانا خاتون، بڑی عقل مند، بڑی سمجھدار اور بڑی مالدار خاتون گزری ہے، بڑی مالدار خاتون۔ سامعین محترم، حضرت خدیجہ کا پہلے نکاح کسی اور سے ہوا تھا، لیکن سامعین محترم دوسرا نکاح جناب خدیجہ کا میرے کریم آقا کے ساتھ ہوا۔ حضرت خدیجہ مکے کی بڑی مالدار خاتون اور بہت بڑی تاجر خاتون اور بڑا وسیع و عریض کاروبار جناب سیدہ اماں جی خدیجہ کا۔ سامعین محترم، اماں جی خدیجہ فرماتی ہیں میرے پاس بڑے بڑے رشتے آئے، بڑے بڑے مالداروں کے، بڑے بڑے چودھریوں کے، وڈیروں کے رشتے آئے اور بڑے بڑے سرداروں کے رشتے آئے۔ اماں جی نے کسی کا رشتہ قبول نہیں فرمایا، لیکن سامعین محترم ایک دن اماں جی کی قسمت جاگ گئی۔ اماں جی کے قافلے میں، تجارتی قافلے میں میرے کریم آقا علیہ السلام بھی ساتھ چل پڑے۔ سامعین محترم، جب ملک شام سے اماں جی کا تجارتی قافلہ واپس آیا، اماں جی کا ایک منشی، اماں جی کا ایک غلام جس کا نام جناب میسرہ ایک غلام تھا اماں جی خدیجہ کا، جب وہ قافلہ واپس آیا میسرہ نے ساری کارگزاری سنائی۔ میسرہ کہنے لگا اماں جی آپ کے قافلے میں ایک بچہ ایسا بھی تھا، آپ کے قافلے میں ایک ہستی ایسی بھی تھی، میں نے اس ہستی کی بڑی کرامتیں دیکھی، بڑے معجزات دیکھے، اس ہستی کی میں نے بڑی برکتیں دیکھی۔ اماں جی نے فرمایا بیٹا وہ کون سی ہستی ہے؟ میسرہ کہنے لگا وہ جناب حضرت محمد بن عبداللہ، وہ محمد جو عبداللہ کا بیٹا ہے۔ اماں جی میں نے اس کی بڑی کرامتیں دیکھی ہیں، میں نے بڑے معجزات دیکھے ہیں، میں نے بڑی برکتیں دیکھی ہیں۔ اماں جی نے پوچھا کوئی ایک برکت بتا دے۔ میسرہ کہنے لگا اماں جی جب ہمارا قافلہ جا رہا تھا میں نے محمد بن عبداللہ کے سر انور کے اوپر دیکھا، محمد بن عبداللہ جس سائڈ کی طرف چلتے، محمد بن عبداللہ جس طرف رخ فرماتے، بادلوں کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، بادلوں کا ٹکڑا محمد بن عبداللہ کے سر کے اوپر سایہ بن کے چلتا رہا۔ بادلوں کا ٹکڑا میرے نبی جدھر بھی جاتے بادلوں کا ٹکڑا سایہ بن کے میرے نبی کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ سامعین محترم، جناب میسرہ نے نبی پاک کے معجزات بتائے، نبی پاک کی شانیں بتائیں، نبی پاک کی برکتیں بتائیں۔ سامعین محترم، اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اپنی کنیز جناب نفیسہ بنت امیہ
یہ اماں جی کی ایک سہیلی تھی جناب نفیسہ بنت امیہ۔ اماں جی نے بھیجا، جناب خدیجہ نے بھیجا، بھی نفیسہ تو ایسے گھر چلی جا محمد بن عبداللہ کے گھر، میرے نکاح کا پیغام لے کے۔ حالانکہ بچی والے خود کسی کے گھر نہیں جاتے نکاح کا پیغام لے کے، لیکن سامعین محترم اماں جی کو فضیلت ملنی تھی، جناب خدیجہ کو مومنوں کی ماں بننی تھی، رب کی رحمت کے دروازے کھل گئے۔ تو سامعین محترم طبقات کبریٰ کے حوالے سے اماں جی نے جناب نفیسہ کو بھیجا نبی پاک کے گھر۔ جناب نفیسہ پیغام لے کے گئی نکاح کا، اور اس کے بعد اماں جی نے اپنی بہن جناب حالہ کو بھیجا، بھائی تو جا میرے نکاح کا پیغام لے کے نبی پاک کی بارگاہ میں۔ اور تیسری روایت میں ہے اماں جی اپنے چاچا زاد بھائی آسمانی کتب کے ماہر ورقہ بن نوفل کے پاس گئی، اس کو جا کے کہا کہ میں جناب محمد بن عبداللہ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ آپ کے چاچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے پوچھا، بھائی کس لیے نکاح کرنا چاہتی ہے؟ تیرے تو اتنے بڑے بڑے امیروں کبیروں کے رشتے آئے، محمد بن عبداللہ تو یتیم ہے جس کی ماں بھی فوت ہو گئی ہے، اور یتیم ہے تو یتیم کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے۔ اماں جی نے فرمایا، او میرے چاچا زاد بھائی، جو کچھ میں نے محمد بن عبداللہ میں دیکھا ہے وہ تم نہیں دیکھ سکے۔ جو کچھ میں نے دیکھا ہے پیارے محمد میں وہ آپ کو نہیں پتا۔ تو ورقہ بن نوفل نے پوچھا آپ نے کیا دیکھا ہے؟ اماں جی نے اپنے قافلے کی ساری کارگزاری سنائی۔ ورقہ بن نوفل کہنے لگا، او میری بہن، میں آسمانی کتابوں کا حافظ ہوں، میں آسمانی کتابوں کا بڑا ماہر ہوں، میں نے آسمانی کتابوں میں جو باتیں آپ بتا رہی ہو یہ میں نے آخری نبی کے بارے میں پڑھی ہیں، یہ باتیں آخری نبی میں ہوں گی۔ اے میری بہن، اگر یہ باتیں سچ ثابت ہیں تو یہ محمد بن عبداللہ اس امت کا آخری نبی بنے گا۔ اس امت کا آخری نبی جناب حضرت محمد بن عبداللہ بنیں گے۔ سامعین محترم، اب دونوں فریقوں میں شادی کی بات چل پڑی، معاملہ طے ہو گیا۔ سامعین محترم، میرے کریم آقا کی طرف سے سید الشہداء میرے کریم آقا کے چاچا جناب سید حضرت امیر حمزہ نکاح کا پیغام لے کے گئے، اور جناب حضرت ابو طالب نکاح کا پیغام لے کے گئے، جناب خدیجہ کے گھر پہنچ گئے، کیونکہ جناب خدیجہ کا والد پہلے فوت ہو گیا تھا۔ جناب خدیجہ کا ایک چاچا تھا، عمر بن اسد اس کا نام تھا۔ سامعین محترم، حضرت امیر حمزہ عمر کے پاس گئے، بھئی میں آپ کی بھتیجی کا رشتہ مانگنے کے لیے آیا ہوں، بات طے ہوگی، دن مقرر ہو گیا، ٹائم مقرر ہو گیا۔ اب سامعین محترم، میرے کریم آقا کا نکاح مبارک ہو رہا ہے، میرے کریم آقا کی پہلی شادی ہو رہی ہے۔ سامعین محترم، آج میں ان وڈیروں سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، ان امیروں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، ان دولت مندوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، ان کروڑوں کے مالک کو پیغام دینا چاہتا ہوں جو سامعین محترم اپنی شادیوں پہ عیاشیاں، اپنی شادیوں پہ عریانیاں، اپنی شادی پہ فحاشیاں کر دیتے ہیں۔ سامعین محترم، لاکھوں کروڑوں کا مال ہوا میں اڑا دیتے ہیں، دولت ضائع کر دیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مجرم بن جاتے ہیں۔ سامعین محترم، محمد بن عبداللہ رض محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کریم آقا کی شادی مبارک ہو رہی ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو میرے کریم آقا کی پہلی شادی پہ اللہ تبارک تعالیٰ سارے انتظامات جنت سے فرما دیتا۔ یہ ہو سکتا تھا نا، سارے انتظامات جنت سے ہو سکتے تھے، کیونکہ آج اللہ کے پاک نبی کی شادی ہو رہی ہے، دونوں جہانوں کے سردار نبی کی شادی ہو رہی ہے، امام الانبیاء کی شادی ہو رہی ہے، خاتم الانبیاء کی شادی ہو رہی ہے۔ لیکن سامعین محترم، قربان جائیے اپنے کریم آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ پہ۔ سامعین محترم، قریش کے معززین اکٹھے ہو گئے، میرے کریم آقا کے چاچا جان جناب سیدنا امیر حمزہ، جناب ابو طالب اور قریش کے معززین اکٹھے ہو گئے، جناب اماں جی خدیجہ کے گھر پہنچ گئے۔ سامعین محترم، خدیجہ کے گھر والوں نے اپنی برادری والوں کو اکٹھا کیا، نبی پاک کی طرف سے، نبی پاک کی طرف سے بھی آپ کے ورثاء آپ کے ساتھ پہنچ گئے، لوائے پہنچ گئے آپ کے ساتھ، اور اماں جی خدیجہ کے قبیلے والے بھی آ گئے۔ اب نکاح کی تقریب شروع ہونے والی ہے۔
تو سامعین محترم آج ہمارے نکاحوں کا حال دیکھ لو، حالانکہ نکاح فرض ہے سامعین محترم، اگر اللہ نے طاقت دی ہے نکاح ہمارے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے، نکاح ایک برکت والی چیز ہے، نکاح برائیوں کو مٹاتا ہے، نکاح معاشرے میں امن لاتا ہے، نکاح معاشرے میں برائیاں ختم کرتا ہے، لیکن سامعین محترم آج بدبختی مسلمانوں نے نکاح کو بڑا اوکھا کر دیا، بڑا مشکل کر دیا ہے۔ آج سامعین محترم رسم تیل مہندی ہو رہی ہے، آج سامعین محترم تماشے لے کے جا رہے ہیں، آج سامعین محترم تماشا آ رہا ہے، میرا فلان دوست تماشا لے کے آ رہا ہے، تماشے میں کیا ہوتا ہے؟ ڈول باجے ہوتے ہیں سامعین محترم، میری اور تمہاری بہنیں اور یعنی کے ساتھ میک اپ کر کے فحاشانہ لباس پہن کے سامعین محترم اپنے بھائی کا، اپنے دوست کا، اپنے پتریر کا، اپنے مسیر کا، اپنے پتریر کا تماشا لے کے جا رہی ہیں سامعین محترم۔ اب دو رشتے سامعین محترم، اب دو گھر جڑ رہے ہیں، اب دو گھر جڑ رہے ہیں، ایک نیا گھر پروان چڑھنے والا ہے۔ نکاح سنت مبارکہ ہے، لیکن سنت مبارکہ کی سامعین محترم زد میں آ کر ہم کتنی فحاشی اور عریانی کر جاتے ہیں سامعین محترم۔ تیل مہندیاں اسلام میں کوئی نہیں ہے سامعین محترم، یہ تماشے اسلام میں کوئی نہیں، یہ ہندوانہ رسم تھی جو ہم نے شروع کر دی ہے سامعین محترم۔ ہم اپنی بچیوں کو عریان لے کر جاتے ہیں اور ڈھولوں کے آگے، تھاپوں کے آگے سامعین محترم ہماری بچیاں ناچتی ہیں، لیکن باپ ٹس سے مس نہیں، بھائی ٹس سے مس نہیں، ماں ٹس سے مس نہیں۔ باپ بھی اپنی آنکھوں سے اپنی بیٹی کو ڈانس کرتا دیکھ رہا ہے، ماں بھی اپنی بیٹی کو ڈانس کرتا دیکھ رہی ہے۔ بھائی غیرت مند جو بھائی تھا سامعین محترم، جو اپنی بہن کی طرف کوئی میلی نگاہ نہیں اٹھانے دیتا تھا، آج وہ بغیرت بن کے اپنی بہن کا ڈانس دیکھ رہا ہے، ویڈیو بن رہی ہے سامعین محترم۔ غیرت کہاں گئی؟ ہم نے نبی پاک کے دین کو چھوڑا، ہم نے قرآن کو چھوڑا، ہم نے نبی پاک کے فرمان کو چھوڑا، ہمارے گھروں میں امن تباہ ہو گیا، ہمارے گھروں کا امن ختم، ہمارے گھروں میں برکت ختم، ہمارے کاروباروں میں برکت ختم، ہماری اولاد میں برکت ختم۔ آج سامعین محترم والدین بڑی مشکل سے اپنی اولاد کو پروان چڑھاتے ہیں، لیکن جب اولاد جوان ہوتی ہے، والدین کے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے، پھر سامعین محترم والدین اتنے ٹھلے ٹھلے آنسو بہاتے ہیں، روتے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں۔ کبھی کسی پیر کے پاس چلے گئے، کبھی کسی پیر کے پاس چلے گئے، بابا جی تویز دو، ہماری اولاد ہماری بات نہیں مان رہی۔ نانا سامعین محترم، کسی پیر کا کوئی تویز اثر نہیں کرے گا، کسی پیر کا کوئی دم اثر نہیں کرے گا جب تک ہمارے گھر میں شریعت کی پاسداری نہیں ہوگی۔ جب تک شریعت کی پاسداری نہیں تو بھول جاؤ کوئی تویز اثر کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو خیر سامعین محترم بات لمبی ہو جائے گی، میرے کریم آقا علیہ السلام کے نکاح مبارک کا ٹائم آ گیا سامعین محترم۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے نکاح مبارک پہ جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے کریم آقا کے پیارے چاچا جان ہیں جناب سید الشہداء امیر حمزہ نے اپنے بھتیجے کے نکاح کا خطبہ پڑھا۔ پہلا خطبہ جناب سیدنا امیر حمزہ نے پڑھا سامعین محترم۔ اس کے بعد جناب اماں جی خدیجہ کی طرف سے آپ کے چاچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کھڑے ہو گئے، انہوں نے نکاح کا خطبہ پڑھا سامعین محترم۔ اور اس کے بعد اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چاچا عمر بن اسد وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ اے گروہ قریش، اے نبی پاک کے ساتھ آنے والو، محمد بن عبداللہ کے ساتھ آنے والو، اے محمد بن عبداللہ کا رشتہ مجھ سے مانگنے والو، میں اپنی بھتیجی خدیجہ کا نکاح جناب محمد بن عبداللہ سے کرتا ہوں۔ سامعین محترم کوئی ڈھول ڈمکا نہیں، کوئی تماشا نہیں، کوئی شرلیہ نہیں، کوئی بینڈ باجے نہیں، کوئی رقص اور ڈانس نہیں، سامعین محترم کوئی فحاشی اور عریانی نہیں، بلکہ سامعین محترم میرے کریم آقا نے اپنا پہلا نکاح سادگی کے ساتھ کیا، اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے نکاح بڑا آسان کر کے کیا تاکہ قیامت تک آنے والی میری امت کو پتہ چل جائے بھئی نکاح والی جو رسم ہے بڑی بابرکت ہے، اس کو فحاشی اور عریانی میں بسر نہیں کرنا۔ سامعین محترم جب حضرت اماں جی خدیجہ کے چاچا نے کہا میں اپنی بھتیجی خدیجہ کا نکاح محمد بن عبداللہ سے کرتا ہوں، میرے کریم آقا نے فرمایا مجھے قبول ہے، مجھے قبول ہے، مجھے قبول ہے۔ سامعین محترم نکاح مبارک ہو گیا، اور سامعین محترم نکاح مبارک ہونے کے بعد
نکاح مبارک ہونے کے بعد سامعین محترم جب نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد اماں جی کو بڑی خوشی ہوئی، جناب سیدہ خدیجہ کو بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ سیدہ خدیجہ پوری کائنات میں سے وہ واحد عورت ہے جس کا سب سے پہلے نبیت، سب سے پہلے دونوں جہانوں کے سردار سے نکاح ہوا۔ سامعین محترم اماں جی کو بڑی خوشی، اماں جی نے اسے خوشی میں آ کر سامعین محترم جب پہلی رات ہوتی ہے برات کے بعد، پہلی رات ہوتی ہے سامعین محترم جب میاں بی بی آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں، پہلی رات ہوتی ہے سامعین محترم جب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلی رات اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے مبارک میں گئے، آپ کے حجرے مبارک میں گئے۔ سامعین محترم سیرت نگاروں نے لکھا ہے میرے کریم آقا نے دیکھا کہ اماں جی خدیجہ کے آس پاس ہیرے جواہرات پڑے ہوئے ہیں، اماں جی کے آس پاس سونا پڑا ہوا ہے، اماں جی کے آس پاس درم و دینار پڑے ہوئے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے حیران ہوئے جب میرے کریم آقا کمرے میں داخل ہوئے۔ اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہو گئی، آپ کا استقبال کیا۔ اماں جی خدیجہ نے فرمایا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اے محمد بن عبداللہ، اے میرے سر کے تاج، اے میرے دل کے ٹکڑے، اے میرے پیارے نبی، اے محمد بن عبداللہ، اے یہ میں ساری دولت آپ کے قدموں میں نشاور کرتی ہوں، میں بھی آپ کی، میرا سارا کاروبار بھی آپ کا، میری ساری دولت بھی آپ کی، یا رسول اللہ اب اس دولت پہ میرا کوئی تصرف نہیں، اے میرے پیارے آقا آپ جہاں چاہیں میری ساری دولت کو خرچ کر دیں۔ آج کل کیا ہوتا ہے، آج کل ایک لعنت آ گئی ہے رجسٹر والی، یہ لعنت ہے، اس کو کوئی سنت نہیں ہے۔ کہتے تو ہیں نا بہت ساری برائیوں سے بچا جا سکتا ہے رجسٹر سے، یہ رجسٹر میں ایسی شکیں ہیں جو قرآن کے خلاف ہیں، اس لیے میں نے آج تک رجسٹر رکھا ہی نہیں۔ میں جس کی شادی ہوتی ہے لے آؤ بھائی رجسٹر، میں تو لکھتا بھی نہیں بھائی خود پور کرو۔ تو سامعین محترم اس نکاح والے رجسٹر میں کچھ شکیں ایسی ہیں جو قرآن کے خلاف ہیں۔ سامعین محترم اب لکھا جاتا ہے رجسٹر پہ شرطیں لکھی جا رہی ہیں، جو بچی کو مال ملا بیٹے والوں کی طرف سے، وہ بھی اس مال کی بھی بچی مالک، جو بچی کو اپنے والدین نے مال دیا اس مال کی بھی بچی مالک۔ ہاں مالا دی بچی مالک بن گئی ہے تو جو ہمارا دماغ ہے وہ چھڑکنے بجائے، اب مالک تو وہ بن گئی، دماغ کے ہاتھوں میں چھڑکنے دے دو، وہ بجائے خوش ہو، سسر بھی خوش ہو، ساس بھی خوش ہو، کیونکہ مالک تو وہ بن گئی۔ اب جب دل چاہے گا ناراض ہو کے چلی جائے گی۔ اب لکھا گیا ہے رجسٹر پہ یہ مال ہمارا ہے، ہماری بچی کا مال ہے، اور دوسری بدبختی اس رجسٹر کی، بھائی ہمارا داماد دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ حالانکہ قرآن کہہ رہا مثنیٰ و ثلاث و رباع، مرد کے پاس طاقت ہے، مرد کے پاس دولت ہے، مرد انصاف کا تقاضا برقرار رکھ سکتا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے 4 سپارہ سورۃ النساء، رب کا قرآن کہتا ہے مثنیٰ و ثلاث و رباع، مرد کے لیے اجازت ہے، مرد 2 3 4 شادیاں کر سکتا ہے، یہ مرد کے لیے اجازت ہے، قرآن دے رہا ہے۔ اگر انصاف کے تقاضے پورے کر سکتا ہے تو کرے، لیکن رجسٹر نے آ کے پابندی لگا دی نہیں بھائی اگر ہماری بچی کے بعد کسی دوسری سے شادی کرے گا تو 5 لاکھ روپیہ جرمانہ ادا کرے گا۔ ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہاں جی ہوتا ہے۔ تو سامعین محترم پتہ نہیں کس خبیث نے یہ رجسٹر بنایا، اس کو اتنا نہیں پتا نبی پاک نے کتنی شادیاں کی، کتنی شادیاں کی نبی پاک نے، ہاں جی آئے نبی پاک نے 11 شادیاں کی، رب نے 4 شادیوں کو حکم دیا، امتی کو، نبی کو نہیں، رب نے امتی کو 4 شادیوں کا حکم دیا۔
اب رب کہہ رہا ہے 4 شادیاں کرو اگر انصاف کے تقاضے پورے کر سکتے ہو۔ رب کا قرآن فرما رہا ہے 4 شادیاں بندہ کر سکتا ہے اگر انصاف کے تقاضے پورے ہوں، انصاف کا ترازو بندہ صحیح تھام سکے۔ سامعین محترم 4 شادیاں کر سکتا ہے، لیکن رجسٹر نے پابندی لگا دی، نہیں سامعین محترم، اگر ہمارا داماد دوسری شادی کرے گا 5 لاکھ روپے کا جرمانہ ادا کرے گا، یہ بھی قرآن کے خلاف ہے۔ سامعین محترم قرآن پاک کی صریح مخالفت ہے، قرآن پاک کے ساتھ صریح دشمنی ہے سامعین محترم۔ اس لیے سامعین محترم میرے کریم آقا علیہ السلام نے اور رب کے قرآن نے رجسٹر کی اس شک کا بھی خاتمہ کر دیا۔ نہ بھائی، اگر انصاف کے تقاضے پورے کر سکتے ہو، رب نے جائیداد دی ہے، دولت دیا ہے، مال دیا ہے، سامعین محترم آپ شادیاں کر سکتے ہیں، لیکن سامعین محترم قربان جائیے میرے کریم آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ اماں جی خدیجہ کے قدموں پہ قربان جائیے۔ اماں جی خدیجہ نے پہلے دن ہی اپنا سارے مال کا وارث میرے کریم آقا کو بنا دیا، سارے مال کا وارث اماں جی نے کریم آقا کو بنا دیا۔ حالانکہ اماں جی خدیجہ کے چاچا نے ڈیمانڈ نہیں رکھی، ڈیمانڈ رکھ سکتے تھے، لیکن سامعین محترم آج ہم نے شادیاں اتنی مشکل کر دی ہیں، ہماری بیٹیوں کے چٹے سار ہو گئے گھروں میں بیٹھے ہوئے، بھائی کو خیال نہیں، باپ کو خیال نہیں، ماں کو خیال نہیں۔ جب بیٹی کی عمر گزر جاتی ہے تب سامعین محترم بھائی کو خیال آ جاتا ہے، ماں کو خیال آ جاتا ہے، سامعین محترم باپ کو خیال آ جاتا ہے۔ میں نے تو اپنی بیٹی کی شادی کرنی تھی، جب بیٹے کا چٹا سر ہو گیا، سر سے بال بھی غائب ہو گئے، تب والدین کو عقل آتی ہے میں نے بیٹے کی شادی کرنی تھی۔ اور نہ بھائیو شریعت کے ساتھ اتنا مذاق نہ کرو، اگر شریعت کے ساتھ مذاق کرو گے سامعین محترم پھر اسی طرح مہنگائی کی چکی میں پیستے چلے جاؤ۔ یہ شریعت کے ساتھ مذاق ہم کر رہے ہیں، ہمارے اوپر کیسے حالات آ گئے، کتنے گھمیر اوکھے حالات آ گئے۔ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئے نا، ناراض نہ ہو تاکہ پیچھے آنے والے کے لیے جگہ بات ہے، تھوڑا سا آگے تشریف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ حج کرو، جائے حج نہیں کرنا تو بیٹھا رہے، جائے کرنے تو اگے آ جڑا حج کرن تو ڈردے نہ وہ بیٹھا رہے۔ تو خیر سامعین محترم اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی شانوں سے نوازا، بڑے مقام سے نوازا۔ جب میرے کریم آقا علیہ السلام غار حرا میں تشریف لے کے جاتے، کئی راتیں میرے کریم آقا غار حرا میں عبادت کرتے۔ جن لوگوں نے غار حرا دیکھی ہے ان کو پتا ہوگا کہ غار حرا کس مقام پہ ہے، کتنی بلندی پہ ہے غار حرا۔ سامعین محترم میرے کریم آقا علیہ السلام جب غار حرا میں عبادت کرنے کے لیے جاتے تو میری اور تمہاری ماں 2 دن کے لیے 3 دن کے لیے کھانا پیک کر کے دیتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 راتیں 8 راتیں غار حرا میں گزار دیتے۔ سامعین محترم اماں جی کو خیال ہوتا آج تو میرا شوہر، میرا سر کا تاج، میرا کریم آقا آج بھوکا ہوگا۔ سامعین محترم اماں جی پیچھے کھانا لے کے جاتی، لیکن قربان جائیے اماں جی نے نبی پاک کے ساتھ بڑی محبت کی، اپنے شوہر کے ساتھ بڑی محبت کی، اپنے شوہر کے ساتھ بڑی الفت کی۔ اماں جی نے اپنا آپ بھی قربان کیا، اپنا مال بھی قربان کیا، لیکن سامعین محترم ایک دن اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ سامعین محترم میری اور تمہاری ماں غار حرا میں میرے نبی پاک کے لیے کھانا بنا کے لے کے جا رہی ہے۔ سامعین محترم بخاری مسلم کی روایتیں ہیں، جب اماں جی کھانا لے کے گئی نا، اماں جی ابھی راستے میں تھی، غار حرا تک پہنچی نہیں تھی۔ سامعین محترم فوراً اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ اللہ نے جناب جبرائیل کو بھیجا، اے میرے پیارے جبرائیل، جی رب جلیل، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے جبرائیل جلدی جا میرے کریم آقا علیہ السلام کو ایک مزدہ سنا، ایک خوشخبری سنا، یار ایک خوشخبری سنا دے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے میرے